مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشروعات کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ ان مشروعات کی 4 قسمیں ماتن نے پیش فرمائی تھیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم کیا تھی؟ فرض یا فریضہ۔ اب تعریف فرمانا چاہتے ہیں فریضے کی، کہ فریضہ یا فرض کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا یہ گیا کہ وَهِيَ مَا لَا يَحْتَمِلُ زِيَادَةً وَلَا نُقْصَانًا ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ۔ اور اس کے بعد پھر اس کا حکم بیان کیا۔ فریضہ ایسی لازمی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو نہ بیشی کا احتمال رکھے اور نہ کمی کا احتمال رکھے، اور وہ فریضہ ایسی دلیل سے ثابت ہو جس دلیل کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ پایا جائے، سمجھے؟ لہذا اب رکعات کی تعداد، جو نمازوں کی رکعتیں ہیں فرائض، ان کی تعداد اور ساتھ ہی ساتھ روزوں کی تعداد اور نماز اور روزے رکھنے کی کیفیت، ان دونوں کے رکھنے کا ادا کرنے کا طریقہ، یہ سب ایک تعیین کے ذریعے متعین ہے۔ متعین ہے کہ نہیں؟ ظہر میں فرض کتنے؟ عصر میں مغرب، عشاء، فجر۔ تو یہ سارے کی ساری تعداد جو رکعات کی ہے وہ ایک تعیین سے کیا ہے؟ متعین ہے، اور اس میں نہ بیشی ہے نہ اس میں کسی قسم کی کمی، اور ان رکعات کی تعداد اور روزوں کی تعداد یہ ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ لا يحتمل الشبہۃ، کہ جس کے اندر کیا ہے؟ شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو ایسی دلیل سے جو چیز ثابت ہوگی اس کو کیا کہا جائے گا؟ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اس کی تفسیر میں جب آپ جا کر دیکھیں گے تو عصر، سمجھے، طرفی النہاری، عصر اور فجر کا ذکر ہے، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور عشاء کا بھی ذکر ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، تو دونوں کنارے کون سے؟ عصر، فجر اور مغرب و عشاء۔ رات کی گھڑیوں میں بھی عشاء بھی آ گئی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلیل قطعی سے، ایسی دلیل سے اس کا ثبوت ہے کہ جس کے اندر شبہ کی گنجائش۔ اس کے بعد شارح صاحب نے ایک اعتراض نقل کیا ہے، غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اعتراض یہ کیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ بعض مباحات اور بعض نوافل بھی ایسی دلائل سے ثابت ہوتے ہیں کہ جس کے اندر نہ بیشی کا احتمال ہوتا ہے اور نہ نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔
وہ بھی تو ایسی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں. کچھ مباحات چیزیں دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہیں، کچھ نوافل دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں. جیسے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، سرکار پر اگرچہ تہجد کا معاملہ الگ حکم رکھتا تھا، مگر امت کے لیے کیا ہے؟ امت کے لیے کیا ہے؟ تو مطلب فرض ہے کیا؟ کیا ہے؟ ارے سنت ہے تو آپ پڑھیں تہجد، اور مطلب نفل ہے، سنت نفل کے معنی میں بھی آتا ہے، بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے. تو بہرحال یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ دلیل ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہیں، تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ فرض ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ پیش کیا کہ یہ اعتراض اس لیے نہ کیا جائے کہ جو مالا یحتمل کے اندر کلمہ ما ہے، اس سے مراد ایسی متعین عزیمت ہے کہ فریضہ، یعنی وہ فریضہ اس کو شامل نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یعنی متعین عزیمت ہے اس سے، عظیمہ معہودہ. تو کلمہ ما سے مراد کیا ہے؟ متعین عزیمت. سمجھے کہ نہیں؟ متعین عزیمت جو یعنی 4 رکعت فرض ہے اور 4 ہی عزیمت ہے. کیا ہے؟ 4 عزیمت ظہر میں، 4 عزیمت کیا ہے؟ عصر میں. تو اس طریقے سے متعین عزیمت مراد ہے، اور یہ چیز مطلب نوافل اور مباحات کو شامل نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اعتراض نہ کیا جائے. اور فریضے کی مثال میں مصنف گرامی وقار نے جب پیش کیا تو ایمان کو پیش کیا. ایمان کیا ہے؟ ارے فریضہ ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. اور ایمان مطلب یہ ہے نہ زیادتی کو قبول کرتا ہے نہ نقصان کو قبول کرتا ہے. لا یزید ولا ینقص. جبکہ آپ نے شرع عقائد کے اندر کیا پڑھا ہے؟ وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. لیکن مراد کیا ہے وہاں؟ تطبیق کیا پیش کی جاتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک نفس ایمان اور ایک کیفیت ایمان. نفس ایمان لا یزید ولا ینقص، سمجھے؟ اور کیفیت ایمان تزید و تنقص. جو ایمان کی کیفیت ہے وہ بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے. لہٰذا ولیوں کے ایمان کی کیفیت ہمارے ایمان کی کیفیت سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. صالحین، تابعین، تبع تابعین، ان کی کیفیت ہم سب کے ایمان سے کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت، تابعین اور تبع تابعین، ان سب کے ایمان کی کیفیت سے کیا ہے؟ اور ان میں بھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کی ایمان کی کیفیت دیگر صحابہ کرام کی کیفیت سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو تمام پر فضیلت نبیوں کے بعد وہ کثرت صیام اور کثرت صلاۃ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی بات کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں ہے. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے، اور ایسے ہی نماز یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. زکوٰۃ یہ بھی کیا ہے؟ صوم اور حج یہ سب فرض ہے. اور اس کا حکم یہ ہے فرض کا کہ یعنی اس کو جاننا لازم، لزوم اس کا ہوتا ہے علم کے اعتبار سے. جاننا اس کو کیا ہوتا ہے؟ لازم. اور دل سے ماننا کیا ہوتا ہے؟ لازم. اللزوم علما و تصدیقا بالقلب. علم کے اعتبار سے لزوم ہونا چاہیے، یعنی اس کا علم لازم ہونا چاہیے، اور مطلب اور اس کی دل سے کیا ہونی چاہیے. جبکہ شارع نے فرمایا ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ کون دونوں؟ لزوم علم کے اعتبار سے اور تصدیق قلبی، یہ دونوں ایک ہیں. لیکن شارح ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں اصح یہ ہے کہ تصدیق وہ کہلاتی ہے کہ جس کے اندر اختیار قصدی سے اعتقاد کیا جاتا ہے. اختیار قصدی کا کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی قصداً اختیار کا
قصداً اعتقاد رکھا جاتا ہے تصدیق کے اندر، آمنا وصدقنا بالقلب، ہم ایمان لائے اور دل سے اس کی کیا کی، تو یہ تصدیق اس میں قصداً اختیار شامل ہوتا ہے اعتقاد کے لحاظ سے، اور یہ علم قطعی سے اخص ہے، یعنی جو فرض کا حکم ہے وہ علم قطعی کا لزوم ہے اور دل سے اس کی کیا ہے، تصدیق ہے۔ لہٰذا علم قطعی اور تصدیق اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم قطعی بنا اختیار کے حاصل ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم قطعی بنا اختیار کے حاصل ہوتا ہے لیکن اور اس کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ بتاؤ کیا ہے وہ آیت کریمہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی جاننے کے اعتبار سے علم قطعی بنا اختیار انہیں حاصل ہو رہا ہے، یہ نہ چاہیں تب بھی کیا ہے، یہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ لا یصدقون بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تو ہیں لیکن مانتے۔ تو اب فرض کا حکم کیا ہے، یعنی علم قطعی کا لزوم اور تصدیق قلبی اور بدن سے اعضائے جوارح سے عمل کرنا، یہ تینوں کا مجموعہ ہے ایمان۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایمان تینوں کا کیا ہے، نام ہے، یعنی علم قطعی کا لزوم اور تصدیق قلبی اور عمل بالبدن، یعنی اعضائے جوارح سے کیا کرنا، کام کرنا، مطلب ان کو کام میں لگانا۔ لہٰذا عبادت بدنیہ کے اندر کیا ہوگا، عبادت کو بدن سے ادا کرنا ہوگا، جیسے کہ نماز، جیسے کہ، اور عبادت مالیہ کے اندر اس کو دینا ہوگا، اس کو کیا ہوگا، یعنی جیسے کہ زکوٰۃ تو عبادت مالیہ ہے، یا اس عبادت کے لیے وکیل کو اپنا، مطلب یہ ہے کہ اپنی نیابت کی کمان سونپنی ہوگی، وکیل بنانا ہوگا کہ تم جو ہے اتنا اتنا مال دے دینا، تب بھی مطلب یہ ہے کہ وہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس کے بعد پھر حکم پر تفریع کی ایک مسئلے کی کہ فرض کے اندر علم قطعی کا لزوم، تصدیق قلبی اور عمل بالبدن یہ ضروری، لہٰذا اب اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا انکار کرنے والا کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو کیا ہوگا، کافر ہو جائے گا اور اس کو کفر کی طرف منسوب کر دیا جائے گا۔ تو یہ، اور اس کے تارک کو فاسق بلا عذر اگر کوئی چھوڑ رہا ہے، بنا عذر شرعی کے اگر کوئی چھوڑ رہا ہے اس کو، تو اس کے تارک کو کیا کہا جائے گا، یعنی فاسق کہا جائے گا، کیونکہ معصیت میں کیا ہوتا ہے، طاعت سے نکلنا ہوتا ہے، اور فسق کا معنی ہوتا ہے شے سے باہر ہونا، اور ترک سے مراد یہ ہے اس وقت اس کو فاسق قرار دیا جائے گا جب کہ بنا عذر شرعی کے، مطلب وہ چھوڑ رہا ہے اور اس کو ہلکا نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو ہلکا، اگر ہلکا سمجھ لیا تو کیا ہے، پھر کافر ہو جائے گا۔ جناب عالی اس کا حکم سخت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ انہوں نے بتایا۔ دیکھیے ملائیں، فالاول فریضہ، پہلی قسم کیا ہے، فریضہ، وہی ما لا يحتمل الزیادہ ولا نقصانہ، اور یہ وہ ہے کہ جس میں نہ زیادتی کا احتمال ہے اور نہ نقصان کا احتمال، ثبتت بدلیل لا شبہۃ فیہ، یہ ایسی دلیل سے ثابت ہو چکا کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فاعداد الرکعات والصیامات وکیفیتہما، تو رکعات اور روزوں کی تعداد اور ان دونوں کی سب کیفیتیں ایک تعین کے ذریعے کیا ہے، متعین ہے۔ لا ازدیاد فیہ ولا نقصان، اس میں نہ کسی قسم کی بیشی ہے اور نہ کسی قسم کا نقصان ہے، اور یہ ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہے، لا يحتمل الشبہۃ، جو شبہے کا احتمال۔ اعتراض، لا یقال
اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تو بعض مباحات اور ان بعض نوافل کو بھی شامل ہوتی ہے دلیل، کہ جو ایسی دلیلوں سے کیا ہوتی ہے، ایسی سے مراد قطعی، ولا يحتمل الشبہ، اور شبہے کا احتمال اس میں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں یہ نہ کہا جائے؟ لأن کلمۃ ما عبارۃ عن عزیمۃ معہودہ، اس لیے کہ کلمے سے مراد کیا ہے، عزیمت معہودہ، اور وہ اس کو کبھی شامل نہیں ہوئی ہے۔ کل ایمان والارکان الاربعہ، مثال جیسے کہ ایمان اور ارکان اربعہ، اور وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے۔ وحکمہ اللزوم علما وتصدیقا بالقلب، اور اس کا حکم یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے لزوم، یعنی علم قطعی حاصل ہونا، اور تصدیق بالقلب، اور نیچے عمل بالبدن، اعضائے جوارح کو کام میں لانا۔ ہر اس کے بارے میں کہا گیا ہے ہما مترادفان، یہ دونوں کیا ہیں؟ والاصح ان التصدیق ما يعتقد فيه بلا اختیار القصد، اور اصح زیادہ صحیح یہ ہے کہ تصدیق وہ ہے کہ جس میں قصدی اختیار کا کیا ہوتا ہے، اعتقاد رکھا جاتا ہے قصدی اختیار کا۔ وهو اخص من العلم القطعی، اور یہ علم قطعی سے کیا ہوتا ہے، اخص ہوتا ہے۔ اذ قد يحصل بلا اختیار، کیونکہ علم قطعی بنا اختیار کے حاصل ہوتا ہے۔ ولا يصدق به، اور اس کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے۔ کما ولا يصدق به بھی پڑھ سکتے ہیں، کما کان للکفار، جیسے کہ وہ کافر جو ان کو پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وعملا بالبدن ففی العبادت البدنیہ، تو تفریق کر رہے ہیں عبادت بدنیہ کے اندر وہ بدن سے اس کا ادا کرنا ہے، اور عبادت مالیہ کے اندر اس کو دینا ہے، یا وکیل کو اپنی نیابت، یعنی وکیل کو نائب بنا دینا ہے اس عبادت کے حکم کے لیے، یعنی ایسے ایسے زکوٰۃ کا اتنا مال دے دو، یہاں تک کہ اس کے منکر کو کافر قرار دے دیا جائے گا، یعنی اس کو کفر کی طرف منسوب کر دیا جائے گا۔ یہ علم اور تصدیق پر تفریع تھی۔ وَيُفَسَّقُ تَارِكُهُ بِلَا عُذْرٍ، اور بنا عذر شرعی کے غیر استخفاف کی صورت میں اس کے تارک کو فاسق قرار دیا جائے گا۔ یہ عمل بالبدن پر اس کی تفریع ہے، اور اس کے ذریعے مطلب ترک بعذر الاکراہ او بعذر الرخصت سے احتراز ہے، یعنی اگر کسی شخص نے مجبوری کے عذر سے ترک کیا فرض کو، یا کسی شخص نے رخصت کے عذر سے اس کو کیا کیا، ترک کیا، تب ایسی صورت میں اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی۔ فَإِنَّهُ لَا يُفَسَّقُ حِينَئِذٍ۔ دوسری قسم ہے واجب۔ اب پہلی قسم کے بیان سے فارغ ہو گئے، دوسری قسم کیا ہے، واجب۔ وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ، یہ وہ واجب ہے کہ جو ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر کیا ہو، شبہ، مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کے ثبوت میں خود شبہ ہو، یا تو جس سے واجب ثابت ہو رہا ہے اس دلیل کے ثبوت میں شبہ ہو، یا اس دلیل کے واجب پر دلالت کرنے میں کیا ہو، شبہ ہو۔ کسی بھی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ شبہ ہو سکتا ہے، یعنی تو ایسی صورت میں اس دلیل کے شبہ کی صورت میں فرماتے ہیں کالعام المخصوص الباس والمجمل وخبر الواحد۔ اس کی مثال جیسے کہ عام، مثال کے طور پر کسی نے مطلب یہ ہے کہ 50 لڑکوں کی دعوت کی اور کہا سوائے 10 کے، سوائے 10 کے، تو جو عام جس سے بعض کو خاص کر لیا جاتا ہے تو وہ بھی اس مثال میں آتا ہے کہ ایسی دلیل سے ثابت کہ جس کے اندر شبہ، اور مجمل اور خبر واحد بھی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا فقہائے کرام اور اصولیین شمار کرتے ہیں۔ کا صدقۃ الفطر، اس کی مثال دے رہے ہیں واجب کی، جیسے کہ صدقہ فطر اور اضحیہ کا مطلب معاملہ۔ فإنهما ثبتا بخبر الواحد الذي فيه شبهہ، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں اضحیہ وغیرہ یہ مطلب اس خبر واحد سے ثابت ہیں کہ جس خبر واحد کے اندر کیا ہے، شبہ ہے، سمجھے، اس کے یعنی ثبوت میں کیا ہے، شبہ ہے، یا دلیل پر دلالت کرنے میں کیا ہے، شبہ ہے۔ تو اس کی مثال وطر بھی پیش کی ہے، کیونکہ وطر میں ایک حدیث پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم،
یعنی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نماز کے ذریعے مدد کی جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی کیا ہیں، بہتر ہیں، اور وہ جبکہ وہ اونٹ جو ہے بہت بیش قیمتی ہوتے ہیں، اور وہ نماز کیا تھی، وطر۔ تو یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ ایسی دلیل ہے کہ اس وطر پر دلالت کرنے میں اس میں کیا ہے، فقہائے کرام نے شبہ کا اشارہ دیا ہے، اس بنیاد پر وطر کا اس سے ثبوت جس میں شبہ ہو وہ کیا کہلائے گا، واجب کہلائے گا۔ دیکھیے فیکونانی واجبینی، تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے، وحکمہ اللزوم عملا، اور اس کا حکم واجب کا یہ ہے عمل لازم ہوتا ہے اور یقین پر علم نہیں ہوتا، لا علما علی الیقین، نہ کہ علم یقینی۔ فہو مثل الفرضی، تو یہ واجب عمل میں فرض کی طرح ہے اور علم قطعی میں فرض سے کیا ہے، کم ہے۔ حتی لا یکفر جاحدہ، یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ لعدم کہاں گیا، یعنی اس کے نہ جاننے کی وجہ سے، اور اس کے تارک کو فاسق قرار دے دیا جائے گا جبکہ خبر واحد کو ہلکا سمجھے وہ، بِأَن لَا يَرَى الْعَمَلَ بِهَا وَاجِبًا، اس طور سے یعنی کہ اس کے عمل کو، خبر احاد کے عمل کو واجب کا اعتقاد نہیں دیا جائے گا۔ لا ان يتهاون بها، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ ہلکا سمجھا جانے لگے، اس کی بے عزتی کی جانے لگے، تہاون سے کام لیا جائے۔ فإن التہاون بالشرع کفر، کیونکہ شریعت کو ہلکا سمجھنا کیا ہے، کفر ہے۔ وإنما خص اخبار الآحاد بالذکر، اور ذکر میں خبر واحدوں، اخبار آحاد کو خاص کیا، اعتبارا للغالب، کس کا اعتبار کرتے ہوئے، غالب کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ عام واجبات، زیادہ تر واجبات اخبار آحاد سے کیا ہیں، ثابت ہیں۔ لأن الواجب لا يثبت الا باخبار الآحاد، لہذا واجب ثابت نہیں ہوتا ہے مگر اخبار آحاد کے ذریعے، سمجھے۔ وَأَمَّا مُتَأَوِّلًا فَلَا، اے فَأَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ بِأَخْبَارِ الْآحَاد بِطَرِيقِ التَّأْوِيلِ، لیکن اگر عمل کو چھوڑ دیا، اخبار آحاد پر عمل کو چھوڑ دیا بطور تعویل، اس طور سے کہ یہ کہہ دیا کہ یہ خبر ضعیف ہے یا غریب ہے یا کتاب کے مخالف ہے، اس وجہ سے عمل ترک کر دیا خبر واحد پر، فَلَا يُفَسَّقُ فِيهِ، تو اس میں اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی۔ لأن هذا ليس للهوى، اس لیے کہ اس کا یہ قول کرنا، یہ تعویل اپنی خواہش نفس سے نہیں ہے اور اپنی شہوت سے نہیں ہے، بلکہ اس بات کی وجہ سے ہے، توارث به العلماء لأجل الدقة والفطانة، کہ باریکی اور ذہانت کے ذریعے سے علماء کرام سے جو بات کیا ہے چلی آ رہی ہے۔ سمجھ بات آئی؟